اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصف شعبان المعظم یعنی شب برات، چھٹکارے کی رات۔ یہ رات اپنے دامن میں بہت سی رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہوتی ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ بہت ضعیف تھے، لیکن ان کے اعضاء جو ہیں وہ بہت فٹ تھے، اور وہ نوجوانوں کی طرح جو ہے وہ واک کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اس عمر میں آ کے بھی آپ کے جو اعضاء ہیں وہ بالکل صحیح کام کرتے ہیں، آپ نوجوانوں کی طرح چلتے ہیں، تو آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ ہم سب کے لیے بہت غور طلب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنے اعضاء کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں میرے پہ یہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات میں ان لوگوں کی مغفرت قبول نہیں ہوگی جو شراب کے عادی ہیں یا جو بدکاری کے عادی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود نہیں تھے۔ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر کیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ کوئی بددیانتی کی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج نصف شعبان المعظم ہے، اور اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور وہ ان کے پاس بہت لاکھوں کی تعداد میں بیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اللہ تعالیٰ یعنی ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے اس رات آزاد فرماتے ہیں۔ یہ شب نور ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی رحمت اور برکت سے محروم نہیں رکھتے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا ہو، یا بہت سخت جو کینہ پرور ہوں، جنہوں نے قتل کیا ہو، یا جو قطع رحمی جنہوں نے کی ہو۔ ان لوگوں کو اس رات کی برکتوں سے جو ہے وہ محروم رکھا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے اس رات کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی روزی مانگنے والا تو میں اس کو جو ہے وہ جھولی بھر کے رزق عطا کروں گا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کے تمام گناہوں کو سے اس کی مغفرت فرماؤں گا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا تو میں اس کو عافیتوں سے نوازوں گا۔ غرض کے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت استدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ یہ صرف اس امت پہ ان راتوں کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عبادتوں کے عوض اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی رحمتوں، بخشوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک عید الفطر کی رات، ایک بقر عید کی رات، اور ایک 15 شعبان المعظم یعنی شب برات۔ اس رات یہ بہت اہم رات ہے۔ اس رات میں جن لوگوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، جن لوگوں کی اس سال میں ڈیتھ ہونی ہوتی ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اس رات میں جو ہے وہ رزق کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہت جو ہے رات ہے جس میں بہت نازک فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی جو رات ہے وہ ہے عرفہ کی رات، یعنی 9 اور 10 ذی الحج کی جو درمیانی رات ہے، اور یہ تمام راتیں جو ہیں صبح مغرب سے لے کر جو ہے وہ فجر تک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے 1 قرات ملتا ہے،
اور ایک شخص جو ہے وہ ظہر سے لے کر عصر تک کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اسے 2 قرات ملتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے تو اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ جو پہلا شخص ہے وہ یہود ہیں، اور دوسرا شخص کی مثال ایسی ہے نصارہ کی ہے، اور تیسرے جو ہے وہ میری امت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑی عبادت کے سلسلے میں میری امت کو جو ہے وہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس بات پر جو ہے یہود اور نصارہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر میں تو کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو جو ہے وہ زیادہ اجر سے نوازا ہے۔ دیکھیں، تھوڑی عبادتوں کے صلے میں اور تھوڑی شب بیداری کے صلے میں اور تھوڑے سے وقت کی عبادت اور ریاضت کے صلے میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ نہ صرف گناہوں سے معافی ملتی ہے بلکہ درجات میں بھی وہ بلندی فرماتا ہے۔ اس رات میں کثرت سے جو ہے وہ درود شریف کا ورد کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک کی جو ہے وہ تلاوت کریں، اور جتنا آپ جس طریقے سے بھی استغفار کر سکتے ہیں، جن الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ عربک کی وہ کوئی آیات ہی جو ہے وہ پڑھیں، جس طرح آسانی سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں۔ آپ خالی استغفار بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، رب اغفر لی واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اسپیشل نوافل جو ہیں وہ ادا کریں، جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اصرار کر کے مانگو، اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو بڑھ کے جو ہے وہ نوازے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں بیٹھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ جو ہیں وہ 10 بار جو ہیں دہرائے، یعنی یہ مغفرت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مغفرت طلب کی جائے۔ تو کیوں نہ ہم سب مل کر اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے وسیلے میں ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے، ہمارے لیے زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔